وہ اجنبی رشتے۔ وہ ایک دم گھبرا گئی۔ اللہ جانے کتنی قیمت ہوگی اس شرٹ کی، اس کے نقصان کا مداوع تو میں کبھی بھی نہیں کر سکتی، بہت امپورٹنٹ شرٹ ہے۔ پھر گاہک کے چھوٹ جانے کا ڈر اور لڑائی جھگڑے کا شور، آس پڑوس میں جانے کا خوف، ایک دم اتنی بہت ساری پریشانیوں نے جیسے اسے گھیر لیا ہو۔ پتہ نہیں یہ مجھ سے کیسے ہو گیا، نہ تو میں بے وقوف ہوں اور نہ ہی لاپرواہ۔ سکینہ کی رنگت زرد ہو رہی تھی اور وہ سر تھامے سلائی مشین کے آگے بیٹھی تھی۔ اس سوچ کی وجہ سے اس کا تنفس بھی متاثر ہو رہا تھا۔ اسے وہاں سے فرار ہونے کے لیے کوئی راہ بھی تو میسر نہ تھی۔ سلائی مشین کو اس نے دھکیل کر پرے کر دیا۔ کیا ہوا اماں؟ کیا پریشانی ہے جو اس قدر بدحواس ہو رہی ہو؟ شام تک مسز فرزانہ بھوجانی نے اس سوٹ کی تیاری کی تاکید کی تھی۔ جلدی جلدی میں غلط کٹ گیا۔ ابھی تو راشن کے پیسے بھی چکانے ہیں، اس سوٹ کا نقصان کیسے پورا کروں؟ یہ کہہ کر سکینہ کی آواز بھر آئی اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ رمشا برتن دھوتے ہوئے ہاتھ جھٹک کر فوراً ماں کے لیے پانی کا گلاس بھر لائی۔ اماں پانی پی لو، ہم کچھ نہ کچھ کر کے ان کے پیسے چکا دیں گے، آپ فکر نہ کرو۔ ارے رمشا، تو بہت معصوم ہے، کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے؟ اسی لمحے دروازہ بجا۔ رمشا نے بھاگ کر دروازہ کھولا تو مسز فرزانہ بھوجانی تھی۔ سکینہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ ارے سکینہ، ایسے کیوں کر رہی ہو؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، قمیص کی کٹنگ کرتے ہوئے کپڑا زیادہ کٹ گیا، اب اس کی شرٹ نہیں بن سکتی۔ یہ سن کر مسز فرزانہ نے سکینہ سے کہا، بس اتنی سی بات؟ یہ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، یہ غلطی تو مجھ سے بھی ہو سکتی تھی۔ میں استری کرتے وقت اس شرٹ کو جلا بھی سکتی تھی۔ آج اس شرٹ کو پہننا میرے نصیب میں نہیں تھا، میں کوئی اور لباس زیب تن کر لوں گی۔ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہنرمند ہاتھ تو سونے سے بنے ہوتے ہیں، کتنا ہنر ہے تمہارے ہاتھوں میں، مجھے تو کسی اور کی سلائی پسند ہی نہیں آتی۔ خیر، آج مجھے جلدی ہے، اب میں چلتی ہوں، مجھے تیاری کرنی ہے، پھر آؤں گی۔ یہ کہہ کر مسز فرزانہ چلی گئی۔ رمشا نے دروازہ بند کیا اور ماں کو گلے لگا کر رونے لگی۔ اماں، اتنے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایک ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کا ہم نے کبھی کوئی نقصان نہیں کیا، پھر بھی وہ ہم سے ناراض ہی رہتے ہیں اور بات تک کرنا پسند نہیں کرتے۔ اور ایک مسز فرزانہ ہے، اللہ، تیرے اتنے اچھے بندے بھی ہوتے ہیں۔ ہم زباں جو میرے تھے ان کے دل مگر اچھے نہ تھے، منزلیں تو اچھی تھی مگر میرے ہم سفر اچھے نہ تھے۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ کہانی سننے کا شکریہ۔